السلام علیکم جی، میرا 2 دن سے व्लॉग نہیں آ رہا، ویڈیوز نہیں آ رہی، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میرے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو آج کل ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت شدید نظر لگ گئی تھی، ہائے لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے میرا سارا کام وائنڈ اپ ہو گیا، میرے سارے ڈریم، ساری چیزیں ٹوٹ گئیں۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میں نے پارلر کو کلوز کر دیا ہے، کیونکہ پارلر کھولنے کے بعد اتنے لوگوں کی نظر لگی، اتنا پیارا پارلر میرا بنا ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسمال پارلر رن کرنے کے کس طرح سے رن کرتے ہیں، ایک جیسے منییچر ہاؤس ہوتا ہے نا، اسی طرح سے منییچر پارلر تھا میرا۔ ہر چیز اس کے اندر تھی، ہر چیز ہم نے سیٹ کی تھی، ایک ایک چیز لی تھی۔ یہ میں چیزیں وائنڈ اپ کر رہی تھی اپنی ہیئر ایسیسریز، تو میں نے کہا ساتھ ولاگ بناتی ہوں بڑے بھاری دل سے۔ چیزیں وغیرہ میں نے پہلے ہی سیل کر دی تھیں، تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن اب جو حال ہوا تھا نا پارلر کا، وہاں پر بیڈ وغیرہ میں نے اپنا پہنچا دیا ہے، جسے اسٹور روم بن جاتا ہے نا، وہ ویسے بن گیا ہے۔ اتنے پیار سے اس کو میں نے سیٹ کیا، یوں سمجھ لیں میں اس کو 1 سال بھی نہیں چلا سکی۔ جو بھی دیکھتا تھا ہائے اتنا خوبصورت بنایا، ہائے اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو اتنا خوبصورت بنانے کا یہ انجام ہوا کہ جو بھی دیکھتا تھا ماشاءاللہ پڑھنے کی بجائے ہائے کرتا تھا، اور وہ ہائے ایسے لگی۔ پارلر بنانے کے بعد میرا اتنا اچھا پارلر چل رہا تھا، کیونکہ میں نے ہربلسٹ کا کورس بھی ساتھ کیا ہوا تھا، حکمت بھی کی ہوئی تھی، بیوٹیشن کا بھی کیا ہوا تھا، اور کافی چیزیں ایسی تھیں جو میں نے اپنی ایکسپیرینس سے اور چیزوں سے سیکھی تھیں۔ بہت اچھا رزلٹ تھا، لیکن میری بیک بون کا پرابلم اچانک سے شروع ہو گیا۔ مجھے اسٹیرائڈز لینے پڑے، میرے بیک بون میں انجیکشنز لگنا شروع ہو گئے، ہپ میں انجیکشنز لگنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم نے زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونا، بلکہ کھڑے ہی نہیں ہونا، ہلکا ہلکا سا بس موو کرنا ہے۔ میری یہ حالت ہو گئی تھی، میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی تھی، مطلب واش روم میں جاتی تھی، کموڈ کے اوپر بیٹھتی تھی، میں اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اور اس وقت مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی، مجھے یہ لگا کہ میری طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے میرا اس طرح سے ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے آپ لوگ صحت کو پریفرنس دیتے ہو، میں نے بھی صحت کو ہی پریفرنس دی اور پارلر کو کلوز کر دیا۔ کسٹمر آنا کم ہو گئے، کیونکہ پھر میں اسلام آباد چلی گئی تھی، میں نے ہینڈ اوور کر دیا تھا اپنی ہیلپرز کو، اور ہیلپرز نے یہ کام کیا، انہوں نے اپنے نمبرز دینا شروع کر دیے جو میرے پرماننٹ کسٹمرز تھے ان کو، اور اس طرح سے وہ جو بھی آتا تھا ان کا وہ کام کرتی تھیں۔ ظاہر ہے وہ میں نے ان کو سکھایا تھا کام، بہت اچھا کام کرتی تھیں، تو وہ اپنے نمبرز دے دیتی تھی آگے سے۔ اور جب میں واپس آئی تو مجھے پھر بعد میں پتہ چلا کہ بھئی ہیلپرز نے اپنے نمبرز دیے ہوئے ہیں، ان کے گھر جا کر کام کرتی ہیں یا ان کو اپنے گھر بلا لیتی ہیں، پارلر تک آنے ہی نہیں دیتی۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، کیونکہ میں نے پھر پارلر چلانا نہیں تھا، کیونکہ میری اپنی صحت ہی ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے کیا کرنا تھا چلا کے، میں نے اس کو کلوز کیا، اپنی چیزیں بیچی۔ میں نے کہا جب تک چیزیں پڑی رہیں گی نا تب تک افسوس ہی ہوتا رہے گا۔ ایک میں نے میک اپ روم جو بنایا تھا شیشے کی، وہ بنایا تھا کیبن، وہ سیل نہیں کیا، اور باقی ساری چیزیں میں نے اونے پونے سیل کر دیں۔ طبیعت خراب رہتی رہی اور پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ اور اب جب میں پارلر کو وائنڈ اپ کر رہی تھی، سارا نیچے میں نے وہ بچھائی ہوئی تھی، جیسے ہوتا ہے نا میٹ پلاسٹک کا، اور اس کو چپکایا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کو اٹھایا ہے کہ اس کو صاف کرتے ہیں، روم کی شکل دیتے ہیں، اس کے اندر سے نیچے سے تعویذ نکلے اس کے چاروں کونوں سے۔ مطلب میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتی، لیکن جب میں نے یہ دیکھا نا، میں نے کہا دیکھو مطلب کوئی کسی کے رزق کے اوپر یا کسی کا پیشن ہے، شوق ہے، اس کو کس طرح سے انسان نا اپنی وش کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کس طرح سے ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی آج تک، اور جب میں نے کل یہ دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور مجھے پھر لگا کہ یہ میری طبیعت بھی خراب اسی ہی وجہ سے ہے۔ ویسے تو بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن تعویذ اور چیزیں بھی کہتے ہیں برحق ہیں۔ میں جب میری طبیعت خراب ہوتی تھی نا تو میں رقیہ سنتی تھی اذانوں والی، آپ لوگوں کو نیٹ پہ عام مل جائے گی۔ اس سے میری طبیعت نا آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی تھی، آنکھوں سے پانی نکلنے لگ جاتا تھا، جمائیاں آنے لگ جاتی تھی، جسم میں پین ہونا شروع ہو جاتا تھا، تو میں کہتی تھی کہ شاید میری طبیعت خراب ہے، تو اس سے آہستہ آہستہ میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت میں کہتی تھی میری صحت کے لیے دعا کریں، میری صحت کے لیے دعا کریں۔ مطلب اس ایج میں اتنا صحت کا خراب ہو جانا، جو بھی دیکھتا ہے وہ سٹن ہو جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو اتنی زیادہ ایکٹیو تھی۔ اسٹیرائڈز کی وجہ سے جسم سارا میرا، سارے جسم پر سویلنگ ہو گئی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بھی بچے ہیں،
مطلب یہ چیز کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ تجربے سے سیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے تجربوں سے سیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں خود تجربہ بن کے میں نے سیکھا ہے، کیونکہ اپنی خوشیاں، حضور پاک نے کہا ہے اپنی خوشیاں، اپنے پلانز، اپنی چیزیں چھپاؤ۔ کسی کی نظر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کی ہے، حاسدی نظر ہے یا پیار سے ہے۔ پیار سے بھی نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو ساری چیزیں وائنڈ اپ کر کے میں نے یہ سوچا ہے کہ میری صحت ہے تو سب کچھ ہے، مجھے اپنی صحت کی طرف توجہ دینی ہے، صحت کا ہی کرنا ہے۔ تو پھر میں نے یہ ساری چیزیں ختم کر دیں کہ صحت تو رہے نہ، یہ نہ ہو کہ اور بھی بگڑ جائے۔ تو یہ چیزیں نکلنے کے بعد مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ اچھا، میں نا رات کو آسمان کے نیچے بیٹھ جایا کرتی تھی اور پھر دعا کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دیں، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اب جب سے مجھے دل کیا ہے کہ میں جاؤں، جا کے عمرہ کر کے آؤں، طبیعت خراب ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں بچے بھی چھوٹے ہیں، کسی کے ساتھ جانا پڑے، کوئی لے کر جاتا ہے نہیں جاتا یا کس طرح سے کرتا ہے، تو تب سے پھر میں نے ویڈیوز ڈالنا شروع کی پراپر کہ میں اپنے پیسوں سے ہی جاؤں گی عمرے پہ۔ اب بھی ماشاءاللہ میں نے الحمدللہ 5-6 مہینے کی بعد مجھے $100 پورے ہوئے ہیں میرے، تو میں نے 200 ریال جمع کیے ہیں اپنے پاس، ان کے میں ریالز کروا کے لے آئی تھی۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ انشاءاللہ تعالی میں عمرے پہ جاؤں گی۔ اور بس یہی ہے کہ میں نے کہا آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دوں کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے ارد گرد اگر آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے، بچے نہیں پڑھ رہے، کچھ ہو رہا ہے، تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کتنے حاسدی لوگ ہیں یا پیار کرنے والے بھی ہیں تو ان کی نظر لگ جاتی ہے۔ نظر اتارتے رہا کریں، صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقہ بہت زیادہ چیزوں کو، بیماریوں کو، چیزوں کو ٹالتا ہے، تو صدقہ ضرور دیا کریں۔ میں صدقہ بہت زیادہ دیتی ہوں الحمدللہ، میری کوشش ہوتی ہے، اور میں اگر کوئی چیز ارن بھی کرتی ہوں تو میرا ہوتا ہے کہ میں سنت کے مطابق 40واں حصہ اس کا نکالوں۔ جو لوگ اب کاروبار کرنا شروع کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے کریں، 40واں حصہ اپنا ایک گولک بنا لیں، اس کے اندر ڈالا کریں اور 40 دن کے بعد اس کا صدقہ کر دیا کریں۔ رقیہ ضرور سنا کریں جس میں آیت شفا ہوتی ہے اور جادو ٹونے وغیرہ کا وہ ہوتا ہے، دم ہوتا ہے، تو ایک دفعہ سننے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان اپنے لیے تو اتنا کر ہی سکتا ہے۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ اب انسان کو خود پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون آپ کو نظر مار رہا ہے، کون حاسدی نظر سے دیکھ رہا ہے، کون کس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان کو چپ رہنا پڑتا ہے حالات کی وجہ سے، کہیں تو اور زیادہ رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، یوٹیوب میری اتنی اچھی چل رہی تھی، سارے جو قریبی تھے، ہائے اتنی اچھی چل رہی ہے، اتنے ویوز آ رہے ہیں، اتنے ویوز آ رہے ہیں، یقین کریں اتنا ڈاؤن میرا CTR چلا گیا کہ 500، 800، 1000 ویوز سے اوپر آتے نہیں، لوگوں کے نوٹیفیکیشن ہی نہیں جاتے۔ تو میں یہ سمجھی شاید ابو کی ڈیتھ کے بعد میں نے ویڈیوز نہیں بنائی اس لیے پھر یہ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اتنی نظر لگی ہے نا کہ وہ سارا کچھ تہز و نحس ہو گیا۔ مطلب میرا جو پیشن تھا نا، چاہے میں پارلر کھولنا چاہتی تھی، بہت مشکل سے میں نے اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن لی تھی، وہ ختم ہو گیا۔ میری صحت ختم ہو گئی، میرا یوٹیوب چینل ختم ہو گیا، اب لوگوں کو انٹرسٹ نہیں رہا، لیکن میں نے ان ساری چیزوں میں اپنی پوری ایفرٹ پٹ کی ہے، کیونکہ مجھے اس میں شوق تھا، مجھے پیشن تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ تو آپ لوگ بھی نا اپنی چیزوں کو کسی کو نہ بتایا کریں، کسی سے ڈسکس نہ کیا کریں، اپنے پلاننگز، اپنے گولز کسی کو بھی نہ بتایا کریں، اس سے نا بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے، کیونکہ آپ میری فیملی ہو، میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے یہ چیزیں شیئر کروں۔ ایک اور چیز آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، آپ کہو گے تو، کچھ گھریلو چیزیں جس کی وجہ سے مجھے بہت سفر کرنا پڑ گیا ہے۔ مطلب آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ نظر اور حسد کی نظر ہو گئی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیوز کو بار بار دیکھ لیا کریں تاکہ ہم لوگ اکٹھے عمرے پر چلیں۔ میری اور کوئی وش نہیں ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔